السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں فن جنون کی آخری قسط، جس کے رائٹر ہیں میرا راجپوت۔ یہ اس ناول کی آخری ایپیسوڈ ہے، تو آپ نے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے، اور اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا ناول ہے جو آلریڈی یوٹیوب پر نہ ہو تو آپ نے وہ مجھے بتانا ہے، پھر ہم اس کے رائٹر سے پرمیشن لیں گے۔ اگر تو انہوں نے پرمیشن دے دی تو ہم وہ ناول کریں گے، اور اگر انہوں نے پرمیشن نہیں دی تو پھر ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پرمیشن کے بنا کوئی ناول اب آئندہ سے نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ آلریڈی کسی نے وائس اوور کیا ہوا ہے تو بھی ہم شاید نہیں کریں گے، تو اس لیے آپ نے وہ ناولز کروانے ہیں جو پہلے سے وائس اوور نہیں ہے یوٹیوب پر۔ چلیں سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ دن گزر رہے تھے۔ شاسمین بیگم اس دن کے بعد صدمے کی حالت میں تھی۔ کوئی بھی انہیں نہیں بلا رہا تھا، کھانے پر وہ نہیں آتی تھی، بس ایک کمرے میں بند رہ کر نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ نیہان، شازل کا برتاؤ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ زرلین اور نیہان لان میں بیٹھے کافی انجوائے کر رہے تھے جب زرلین نے کافی پینے کے دوران اسے سوال کیا تھا۔ اچھا ہے، شاید بہت اچھا، وہ آخر میں مسکرائی تھی۔ مطلب تمہیں افسوس تو نہیں ہے نا میری پسند پر؟ نہیں آپ ہی، جب آپ نے مجھے سمجھایا تھا مجھے تب سمجھ آ گئی تھی، پھر شادی کے بعد اس کا رویہ دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا آپ کی پسند لاجواب ہے۔ ابھی سے لگتا تھا کہ اسے شازل سے اچھا لڑکا کہیں نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ وہ جس طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس کی بات مانتا تھا، شاید ہی کوئی ایسا کر سکتا۔ نیہان، نیہان! زاویان آواز لگاتا لان میں داخل ہوا تو نیہان نے کافی کا مگ چھوڑتے زاویان کی جانب دیکھا۔ جی لالا، اپنے دل میں بھاری پتھر رکھتی وہ مسکراتی بولی تو زاویان کرسی کھینچتے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ تمہیں شازل بلا رہا ہے، شاید وہ واش روم میں ٹاول نہیں لے کر گیا اور تمہیں آوازیں لگا رہا تھا، اس لیے میں نے پھر ٹاول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو دباتے بولنے لگے تھے۔ نیہان اپنی جگہ سے اٹھی اور ہال کی جانب بڑھنے لگی۔ اکیلی اکیلی کافی پی رہی ہو؟ زاویان نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑتے اپنے لبوں سے لگایا تو زرلین نے آنکھیں چھوٹی کرتی سے گھورا تھا۔ یہ میری کافی تھی زاویان، زرلین نے اسی وقت منہ بسورتے کہا تھا۔ اور تم کس کی ہو؟ میں اپنے پیرنٹس کی ہوں۔ وہ نیہان کا مگ پکڑتی اپنے لبوں سے لگاتی ڈیڈائی سے بولی تو زاویان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ جی نہیں، تم پہلے اپنے پیرنٹس کی تھی مگر اب تم میری ہو، سمجھی تم؟ زاویان، ملک یہ ہو تم اس لحاظ سے تم اور تمہاری ہر چیز میری ہوئی۔ اچھا ایسی بات ہے تو دکھائے کوئی ثبوت؟ زرلین نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ یہ دل گواہ ہے تمہاری محبت کا، کہتی ہو تو سینے سے نکال کر دکھا دوں؟ زاویان نے کافی کا مگ بھرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو زرلین نے آنکھیں گھماتے سے دیکھا تھا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی ثبوت دینا چاہتے ہیں تو میرے لیے وہ امرود توڑ کر لائیں۔ زرلین نے اشارہ گارڈن میں موجود اس اونچے درخت کی جانب کیا جس پر صرف ایک دو ہی امرود موجود تھے۔ بس اتنی سی بات، ابھی لا دیتا ہوں۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھتا درخت کی جانب بڑھا اور اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ کافی اونچا تھا، اس پر چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ جلدی کرے زاویان، ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی پرندہ اتار کر لے جائے۔ آپ کی محبوبہ، اپنی محبوبہ کے لیے، زرلین نے وہیں سے آواز لگائی۔ فکر نہیں کرو، تمہارا یہ عاشق شوہر اپنی بیوی کے لیے پرندے سے بھی لڑ جائے گا۔ زاویان پیڑ پر چڑھنے لگا۔ اس نے ٹہنیوں کا سہارا لیتے اپنا توازن برقرار رکھنا چاہا۔ وہ ایک ایک سٹیپ لیتا اوپر کی جانب بڑھنے لگا اور زرلین کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی مزے سے اسے اوپر جاتے دیکھنے لگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتوں کے قریب پہنچا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا اس نے اوپر ہوتے امرود کو اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ زرلین نے دیکھا وہ امرود پکڑ چکا اور اسی وقت اپنی مخصوص جگہ سے اٹھی اور اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب وہ امرود کو توڑتا احتیاط سے نیچے اترنے لگا، نیہان کمرے میں گئی اور بیڈ سے ٹاول اٹھاتی واش روم کے دروازے سے اسے پکارنے لگی۔ تم ٹاول لے کر اندر نہیں جا سکتے؟ نیہان نے باہر سے آواز لگائی اور ٹاول والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ خواہ میں ہی زاویان لالا کی نظروں میں مجھے شرمندگی ہوئی۔ اس نے ٹاول والا ہاتھ آگے بڑھا دیا مگر وہ پکڑ نہیں رہا تھا۔ بہرے ہو کیا؟ سنائی نہیں دے رہا؟ ٹاول پکڑو، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں شازل۔ آگے سے ٹاول لے کر اندر جانا، وہ سختی سے بولی مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ شاور چلنے کی اور نہ شازل کی۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ دھیان رکھوں گا۔ نیہان چا کو اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنائی دی تو یہ ایک دم سے ہڑبڑاتی پیچھے مڑ کر دیکھتی شازل کو اپنے پیچھے کھڑے دیکھ بیک وقت 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر اس کا توازن برقرار نہیں رہا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ پیچھے کی سمت جاتی، لیکن تب ہی شازل نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی کمر میں بازو حمایل کرتے اسے گرنے سے بچاتے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے چوڑے سینے سے لگتے وہ ایک دم سے بڑبڑاتی اسی لمحے سے دور ہوئی تھی۔ اس کے دور ہوتے شازل اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہلکا سا مسکرایا تو نیہان شاہ نے خود کو کمپوز کرتے اسے سر تپاؤں جائزہ بھری نگاہوں سے گھورا تھا
آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، وہ آج ہینڈسم کم اور وجیح زیادہ لگ رہا تھا۔ شانے پر بھورے رنگ کی چادر اوڑھی تھی، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں ریسٹ واچ پہننے، چہرے پر ہلکی سی ساخت کی مسکراہٹ لیے وہ نہان شاہ کو اس وقت کافی گبرو لگا تھا۔ آج اس نے پہلی دفعہ شلوار قمیض پہنی تھی اور اسے جچی بھی بہت تھی۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ اسے لشکارے مارتے دیکھ نہان پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ جب شاذل نے مسکراتے نہان کو دیکھا، اس نے نوٹ کیا وہ آج کچھ زیادہ ہی مسکرا رہا تھا۔ ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، پھر سے مسکراتے جواب دیا۔ نظریں نہان شاہ پر ٹک گئی تھی جو بلیک شرٹ اور کیپری پر پیلے رنگ کا دوپٹہ لیے تھی۔ کالے سوٹ میں اس کا گورا رنگ جیسے دھمک رہا تھا۔ اس کے پیارے نقوش شاذل آج پھر سے واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ مسجد جا رہے ہو تم؟ نہان کو خوشی ہوئی تھی اس کا جواب سن کر، جبکہ اس کی لگائی مردانہ خوشبو نہان شاہ کو اپنے بالکل قریب محسوس ہونے لگی۔ ہاں، تم نے بولا تھا نا کہ جمعے کی نماز بھی پڑھا کرو، تو بس میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ لیکن تم اکیلے جاؤ گے؟ وہ جانے کے لیے مڑا تھا جب نہان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دوبارہ سے مخاطب کیا تھا۔ آج پتہ نہیں کیوں اسے شاذل سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں، بھائی بھی ساتھ جا رہے ہیں میرے۔ شاذل نے اپنے کندھے پر لی چادر دوبارہ سے صحیح کرنا چاہا جب نہان شاہ چلتی اس کے قریب آئی۔ لاؤ میں کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو شاذل نے اسے خود پر مہربان ہوتے دیکھ اپنا ہاتھ پیچھے کی سمت کھینچا تھا۔ نہان نے اس کی ہنی آنکھوں میں اپنی بلو گرنش آنکھیں ڈالی اور صرف ایک پل کے لیے اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر اگلے ہی پل وہ نظریں ہٹاتی اس کے شانے کو دیکھنے لگی۔ نہان نے اس کی چادر کو اس کے کندھے پر صحیح کیا، جبکہ اس کے قریب آنے پر شاذل کو اپنے اندر کچھ ہونے لگا۔ اس کے اور قریب آنے پر وہ اب کی بار پسینے چھوڑنے لگا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ شال کو فائنل لک دیتے وہ اس سے تھوڑا دور ہوئی تو شاذل کا مانو یکدم سے سانس بحال ہوا تھا۔ میں اب جاؤں؟ وہ دوبارہ سے جانے کے لیے مڑا جب نہان نے پھر سے اسے مخاطب کرتے روکا تھا۔ ابھی تو جمعے کی نماز ہونے میں کافی وقت ہے۔ ہاں، وہ پہلے بھائی نے اور میں نے شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی، اور اس کے بعد پھر ہم مسجد چلے جائیں گے۔ اس نے اپنی ساری توجہ نہان کی جانب مرکوز کی، البتہ نہان نے اپنے سر کو خم کیا تھا۔ نہان وہ گجرے کہیں چھپا کر رکھو یار، کیونکہ میں نے دیکھ لیے ہیں۔ شاذل نے آنکھیں ڈبڈبائی تو نہان کی آنکھوں میں عجیب ہی طرز میں پھیلی تھی۔ آج صبح ہی اس نے نہان کے ڈرائر میں وہ گجرے پڑے دیکھے تھے جو اس نے یہ کہہ کر چھپا لیے تھے کہ اس نے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیے ہیں۔ پھر شاذل اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا تو پیچھے نہان شاہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ شنایا پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، پلیز شنایا، میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا۔ روشی اس کے پاؤں پڑ گئی تھی جب شنایا نے بیزاری سے اپنی آنکھیں گھمائی تھی۔ وہ آج فارم ہاؤس آئے تھے اور ان کا ارادہ روشی کے پیرنٹ کو کال کرنے کا تھا، مگر روشی تب سے اس کے پاؤں پکڑے معافی پر معافی مانگنے لگی تھی۔ اٹھو یہاں سے، مجھ سے دور کھڑی ہو، اور کیسے معاف کر دوں میں تمہیں بتاؤ؟ شنایا نے نخوت سے اسے گھورا تھا، البتہ شیخ عالم کو ابھی تک رسیوں میں جکڑا تھا اور بالاچا شنایا کے پاس ہی کھڑا تھا۔ شنایا، تم میری دوست ہو نا؟ تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ، پلیز یہ بات میرے پیرنٹس تک نہ پہنچنے دینا۔ اس کے پیروں سے اٹھ کر کھڑی ہوتی وہ اپنے ہاتھوں کو جوڑتی بھیگی آواز میں بولی، جبکہ کچھ دنوں سے کھانا صحیح سے نہ کھانے کی وجہ سے اس کی حالت اب غیر تر ہونے لگی تھی۔ اس دوستی کا واسطہ دے رہی ہو؟ وہی دوستی جس میں تم میری دوست سے دشمن بن گئی تھی۔ ویسے اگر دوست تمہاری طرح ہوں تو کبھی بھی دشمن کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ شنایا کا چہرہ غضبناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ شنایا، میرا مقصد زرین کو مارنا نہیں تھا، بلکہ میں تو ایسا کچھ چاہتی بھی نہیں تھی، میں تو بس اسے تم سے دور کرنا چاہتی تھی۔ شنایا، تم بات کو سمجھو، میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی۔ روشی کا لہجہ پھر سے معذرت طلب ہوا تھا۔ شنایا نے اپنی آنکھیں میچی اور اگلے ہی پل وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھی تھی اور اسے سالم نگلنے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ زرلین شاہ مری نہیں تھی۔ شنایا نے اچانک سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ لیکن کچھ مہینے پہلے تو میڈیا والے یہی کہہ رہے تھے کہ زرلین شاہ اس کھائی میں گر کر مر گئی تھی۔ وہ پوری طرح سے متذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ ہاں، سب کو لگا تھا زرلین اس حادثے میں مر گئی ہے، مگر وہ زندہ تھی اور اب وہ واپس آ گئی ہے، ہم سب کے پاس واپس آ گئی ہے۔ اب کی بار اس نے ایک اور دھماکہ کیا تو روشی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ روشی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا بولے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ زرلین شاہ زندہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مگر وہ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے بچ گئی، البتہ اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ یہ سب سوچنا تمہارے کام کی بات نہیں ہے، ضروری بس اتنا ہے کہ تمہیں پتہ ہو جسے تم جلن کی آگ میں جلانا چاہتی تھی وہ ابھی تک میرے ساتھ ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ اب دیکھو نا، تم اسے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، مگر وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جو تم میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی، لیکن تمہاری حرکتوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ اب بیٹھ کر روتی رہو اور اپنی قسمت پر ماتم مناؤ۔ وہ شفقت سے بولتی اس کی نمی بھری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔
روشی کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی مگر زبان پر قلف لگ چکی تھی۔ شنایا کال کرو اس کے پیرنٹ کو۔ بھلاج نے اجازت طلب لہجے میں شنایا سے پوچھا تو اس نے بھلاج کو آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنکھیں جھپکی تھی۔ جی جی کرے نا، اس کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کی بیٹی ماشاءاللہ سے کتنی سمجھدار ہے اور اتنی پرہیزگار ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو اپنی جلن میں تباہ کر دیتی ہے۔ شنایا نے ابروچ کھائے تھے جبکہ روشی اب کی بار بھی کے چہرے سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ نہیں شنایا پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا۔ تم تو جانتی ہو نا میرے بھائی کتنے غصے والے ہیں، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے شنایا، وہ مجھے مار دیں گے۔ روشی نے پھر سے ہاتھ جوڑے تھے جبکہ شیخ عالم وہاں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم لڑکیاں یہ پہلے کیوں نہیں سوچتی کہ ان سے سوال کرنے والے باپ اور بھائی ابھی موجود ہیں؟ تم لوگ جرم کرنے سے پہلے ان کا خوف دل میں کیوں نہیں رکھتی؟ اگر تم رتی برابر بھی اس بارے میں سوچ لیتی تو یقیناً تم اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھاتی، اور اب تم یقیناً نہیں اور اب تو تمہیں یقیناً نصیحت ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی کا برا چاہو گے تو عنقریب تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تحمل سے بات کر رہی تھی، لیکن اسے ایک لمحے میں روشی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے ایک دفعہ انسانیت کے ناطے سوچنا چاہیے تھا، مگر جب سر پر جنون سوار ہو تو انسانیت کی جگہ شیطانیت لیتی ہے، اور یہی کچھ روشنی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ تم صحیح کہتی ہو شنایا، میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا؟ میں تمہاری دوستی کو لے کر اس حد تک پوزیسو ہو گئی تھی کہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھی۔ دیکھو نا، اب تو تم فی الحال میرے پاس ہو اور نہ ہی تمہاری دوستی۔ اگر میرے پاس فی الحال کچھ ہے تو وہ میری فیملی ہے۔ پلیز شنایا یہ خبر ان تک نہ پہنچنے دینا۔ اسے دل سے دکھ ہوا تھا، آنسو جیسے ایک دم ہی سیلاب کی طرح بہنے لگے تھے۔ بس ایک دفعہ مجھے موقع دے دو پلیز شنایا، بس ایک دفعہ بھروسہ کر لو مجھ پر۔ وعدہ کرتی ہوں تم سے دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ روشی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو شنایا نے بے رخی سے اپنی نظروں کا مرکز بدلا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ایک دفعہ بھروسہ ٹوٹ جائے نا تو پھر پوری زندگی دوبارہ کبھی وہ بھروسہ حاصل نہیں ہوتا۔ جو پھر بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ اگر ایک بار اس میں دراڑ آ جائے تو پوری عمر اس دراڑ کو کوئی نہیں بھر سکتا۔ مگر میں اتنی سخت دل نہیں ہوں، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گی کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے بھی وہی کیا جو تم نے کیا تو پھر تم میں اور مجھ پہ فرق نہیں رہ جائے گا۔ اسی لیے فکر نہیں کرو، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ میں تمہارے گھر کال نہیں کروں گی کیونکہ میں ایک لڑکی کی عزت کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں تمہیں بدنام نہیں کروں گی کیونکہ میں تم نہیں ہوں۔ اور ایک اور بات، زرلین زندہ ہے اس لیے میں تمہیں بخش رہی ہوں، ورنہ جو سب تم نے کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ لیکن ایک بات اور، تمہاری ویڈیو ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اگر تم نے بات میں تھوڑی سی بھی ہوشیاری کی تو بنا سوچے میں وہ ویڈیو تمہاری فیملی کو بھیج دوں گی۔ شنایا نے دھمکانا ضروری سمجھا۔ روشی اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی، اس نے بھی اپنا سر نفی میں ہلانا شروع کر دیا۔ نہیں شنایا، میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، تم میرے گھر والوں کو کچھ مت بتانا، میں بھی اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ کوئی ہوشیاری نہیں کروں گی، کچھ بھی نہیں کروں گی، بس تم میرے راز پر پردہ ڈال دو۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے تھے۔ بھلاجی سے آزاد کر دیں، یہ جیسی بھی ہے ایک وقت میں میری دوست رہی ہے، اور میں اس قدر سنگ دل ہرگز نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ برے طریقے سے پیش آؤں۔ شنایا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اسی لمحے روشی کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ شنایا تم بہت اچھی ہو، میں نہیں جانتی تھی تمہارا اس طرح شکریہ ادا کروں۔ روشی کی اس کے ہاتھوں پر گرفت تیز ہو گئی تھی۔ وہ مشکور لہجے میں بولنے لگی، اور بیگم صاحبہ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ بالاج کا اشارہ شیخ عالم کی جانب تھا۔ اسے تھوڑی دیر حوالات کی ہوا لگوائیں، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ شنایا نے فیصلہ سنایا تو بالاج اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو خم دیتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اچھا میری جان، اب تم یہاں بیٹھ کر امرود کھاؤ، میں چلتا ہوں جمعہ پڑھنے۔ زاویان نے کافی وقت اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، مگر جب شہزل کو باہر کی جانب آتے دیکھا تو اپنی مخصوص جگہ سے اٹھنے لگا۔ رکے زاویان، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ زرلین نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب دیکھا تو زاویان نے اسے کشمکش میں دیکھ کر اسے لمحے دوبارہ سے اس کے روبرو بیٹھ گیا۔ پوچھو میری جان، آپ کو مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ جب آپ نے مجھے پہلی دفعہ آئس کریم پارلر کے باہر لالا کے ساتھ دیکھا تھا، یا پھر جب میں اس سے حویلی میں شنایا کے ساتھ آئی تھی؟ اور ایک بات اور، آپ کے لیے میں کیا ہوں؟ پیار، محبت، عشق یا جنون، یا پھر عادت؟ زرلین نے پراسرار لہجے میں سوال کیا تو اسی پل زاویان کے چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا۔ جب میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے تم سے پیار ہوا تھا۔ جب میں نے تمہیں دوسری دفعہ دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہوئی۔ جب میں نے تمہیں تیسری دفعہ دیکھا تو مجھے تم سے عشق ہوا۔ یہاں وہ رکا اور زرلین کو اپنی آنکھوں میں کھوئے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر جب میں نے آخری دفعہ تمہیں دیکھا تو تم میرا جنون بن گئی۔ اس کا اشارہ اس حادثے کی جانب تھا جب زرلین سے بچھڑ گئی تھی۔ لیکن جب تم واپس آنے کے بعد میرا جنون فنا ہو چکا ہے اور تم میری عادت بن چکی ہو زرلین شاہ، اور عادتوں کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔
اس نے اس قدر پیار سے اسے جواب دیا کہ زرلین لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ زاویان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا تھا۔ زرلین اسے دیکھنے لگی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زرلین کے پیشانی پر اپنے نرم لب ثبت کیے تھے اور اس کی پیشانی پر پیار بھری ایک مہر چھوڑتے وہ دور ہوتا اب چلتا ہوا۔ زاویان نے ایک آخری مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور چلتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زرلین کے چہرے پر تو حیا کے بے شمار رنگ بکھرنے لگے تھے۔ وہ شرماتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ وہ جھوم جھوم کر اندر جا رہی تھی جب انہیں شاسمین بیگم کے کمرے سے کچھ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی فسو خیزی سے نکلتی فوراً سے ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ عنبر شاہ کا رشتہ حمال کے ساتھ طے کیا گیا تھا۔ پاکستان میں ان کا کوئی فلیٹ نہیں تھا، اسی لیے التمش صاحب نے شادی تک انہیں یہیں رکنے کا کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو گیسٹ روم دیا گیا تھا اور وہ لوگ اب کمروں میں جا چکے تھے، جبکہ 9 کے قریب وقت تھا اور چچا جان ابھی تک ہال میں موجود تھے۔ آپ کمرے میں کیوں نہیں آ رہے؟ چچی جان ان کے قریب آئی تو وہ ان کے شانے پر تپاکی پوچھنے لگی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے کشف۔ ان کے لہجے میں بے رخی واضح تھی۔ البتہ چچی جان واپس جانے کے بجائے ان کے ساتھ جا بیٹھی۔ میں اپنے شوہر کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بس کرو بند کرو اپنی یہ اداکاری۔ تم تھکتی نہیں ہو کیا؟ تم جانتی ہو نا کہ ہم نے بالاج کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، پھر تم اس کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم کشف نہیں ہو، تم میری کشف نہیں ہو۔ وہ تو بالاج کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان کے لفظوں سے چچی جان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بالاج کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بس مجھے شنایا اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ جب زرلین کے ساتھ ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا وہ میری بیٹی کو خراب کر رہی ہے۔ پھر جب وہ شادی کر کے ہمارے گھر آ گئی تو مجھے لگا وہ ہماری حویلی کو برباد کر دے گی، مگر میں غلط تھی۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میرے ساتھ میری جو سوچ شنائے کے لیے تھی وہ غلط تھی۔ میں نے اسے پہچاننے میں غلطی کر دی تھی۔ مجھے لگا وہ ہماری عزت کو خراب کر دے گی۔ مجھے لگا وہ بالاج کے لائق نہیں ہے۔ مگر کشف، ایک دفعہ تم اپنی آنکھوں سے نفرت کی پٹی ہٹا کر تو دیکھتی، تمہیں بھی پتہ چلتا اصل میں جس کے بارے میں تم اتنا غلط سوچ رہی ہو وہ غلط نہیں ہے۔ اصل میں غلط تم تھی کشف۔ تم نے اس بچی کے ساتھ اتنا غلط کیا۔ میں جانتی ہوں میرا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ وہ غلط نہیں ہے۔ اس کی ٹینشن غلط نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ چاہتی تو میری ویڈیو بنا کر سب کو دکھا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تب بھی مجھے احساس ہوا کہ جو میں اس کے ساتھ کر رہی تھی وہ غلط تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سب سے معافی مانگی ہے، وہ سب مجھے معاف کر دیں گے۔ اب شنایا بھی مجھے بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ میں نہیں چاہتی جو غلطی میں پہلے کر چکی ہوں اسے دوبارہ سے دہراؤں، اس لیے اب آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میری غلطی کو نظر انداز کریں۔ میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو اور شنایا کو زرلین کی طرح پیار کروں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی خاموش ہو گئی تو چچی جان نے ان کے لہجے میں موجود ملامت کو محسوس کرتے انہیں اپنی حرکت پر شرمندے ہوتے دیکھ کر ان پر اسی وقت اپنا حصار باندھا تھا اور جلد ہی اپنا گھیرا تنگ کر لیا تھا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ دوبارہ کبھی میری بیوی سے ایسی غلطی نہ ہو۔ چچا جان نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تو چچی جان پرسکون ہوتی ہوئی ان کی آغوش میں اپنا سر ہلاتی مسرور ہونے لگی۔ زرلین نے جھٹ سے شاسمین بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور تفکر بھری نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا جو بیڈ پر تھوڑا سا نیچے کی سمت گری ہوئی تھی۔ مما۔ زرلین نے انہیں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے دیکھا اور انہیں آواز لگائی، اور ان کے اگلے ہی لمحے وہ چلتی فوراً سے ان کے قریب پہنچی تھی۔ وہ شاید سائڈ ٹیبل سے ہاتھ بڑھا کر شیشے کا گلاس پکڑ رہی تھی اور اتنی ہی دیر میں انہیں ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑا گلاس ان کے ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہو گیا تھا۔ مما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ مما آنکھیں کھولیں، مما میری طرف دیکھیں۔ زرلین نے ان کے بازو سے پکڑ کر اوپر کی جانب کیا اور اگلے ہی لمحے وہ ان کے چہرے کو تھپتھپانے لگی، مگر انہیں ہوش نہیں آئی۔ پھر زرلین نے وہاں سے اٹھ کر دوسری سائڈ کے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھایا اور اس میں پانی انڈیلنے لگی۔ اس نے شاسمین بیگم کے چہرے پر پانی کے چند قطرے گرائے اور وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی، اور اب پانی اپنے ہاتھ میں لیتی وہ ان کے چہرے پر چھڑکاؤ کرنے لگی۔ جب شاسمین بیگم کو تھوڑی تھوڑی ہوش آئی اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، مما پانی پئیں، وہ بڑبڑائی، اور اگلے ہی پل انہیں ہلکے سے آنکھیں کھولتے دیکھ وہی پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھاتی انہیں تھوڑا سہارا دیتی پانی کا گلاس ان کے لبوں سے لگانے لگی، جبکہ شاسمین بیگم کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا، مگر وہ جلدی جلدی پانی کے چند قطرے اپنے خشک پڑتے حلق میں اتارنے لگی۔ مما آپ ٹھیک ہے نا؟ زرلین کا لہجہ ابھی بھی فکر مند تھا جب شاسمین بیگم نے پانی پینے کے دوران چونکتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی، اور یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تم کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں، ورنہ اگر تم لوگوں کو اتنی ہی فکر ہوتی میری تو تم کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتی۔ ان کے لہجے میں شکوہ واضح تھا۔ زرلین ایک پل کو اپنے لب بھینچتی رہ گئی، مگر اگلے ہی پل وہ ہاتھوں میں پکڑے گلاس کو سائڈ پر رکھتی
وہاں ان کے پاس سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ماما اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا، کیا وہ کوئی نظر انداز کرنے والی بات تھی؟ اگر آپ غصہ ہیں تو کیا میں آپ سے غصہ نہیں ہو سکتی؟ اس کی کہی بات یاسمین بیگم کی خاصا پلے نہیں پڑی، البتہ انہوں نے اپنی تیکھی نظروں سے زرلین کو گھورا تھا۔ زرلین جاؤ یہاں سے، میرا سب کچھ چھین چکی ہو تم، اب ان میں اب ان میں خوش رہو۔ پہلے دنوں کی نسبت ان کا لہجہ آج دھیما تھا۔ ماما میں نے جو کچھ بھی ماما میں نے کچھ بھی نہیں چھینا آپ سے، آپ ابھی بھی آپ کے پاس سب کچھ ہے، بس تھوڑے سے ناراض ہیں، لیکن اگر آپ ان کو معاف کر دیں گی نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ پہلے ساتھ جیسا ہو جائے گا۔ اگر آپ سب سے معافی مانگ لیں۔ کیا تم نے معافی مانگنے لائق چھوڑا ہے مجھے؟ وہ ابھی تھوڑا تھوڑا کھانسنے لگی تھی۔ زرلین نے ان کے پشت پر ہاتھ رکھتے انہیں تھپکنا چاہا تھا۔ یاسمین بیگم نے اس کا ہاتھ اسی لمحے جھٹک دیا۔ میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا، میرے بیٹے مجھ سے بات نہیں کرتے، میری بیٹی نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، مجھے شعبے سے نکال دیا گیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے میں معافی مانگوں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ان کے دل میں جنگ لگی تھی۔ ایک جانب سے انہیں آوازیں آ رہی تھی کہ معافی مانگ لی جائے، جبکہ دوسری جانب انا ابھی بھی برقرار تھی۔ ماما آپ ایک سیکنڈ کے لیے سب کچھ سوچنا چھوڑ دیں اور پرسکون دماغ سے سوچیں، اگر آپ سب سے معافی مانگ لیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور کیا آپ کو ابھی بھی اپنے شوبز کی دنیا میں واپس جانا ہے جہاں صرف بے حیائی ہے؟ ماما مائنڈ مت کیجیے گا، مگر آپ نے اپنے کاموں کے چکر میں خود کو اللہ سے بہت دور کر لیا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ ایک مسلم گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر اتنی آرام دہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ آپ کو خوف نہیں آتا کہ جب آپ مر جائیں گی تو آپ سے آپ کے ایک ایک اعمال کا حساب لیا جائے گا؟ زرلین نے پیار سے سمجھانے لگی اور یاسمین بیگم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے دونوں بیٹے اور آپ کے شوہر اب یہی چاہتے ہیں کہ آپ شوبز کی دنیا کو چھوڑ دیں، وہ نہیں چاہتے آپ مزید بے حیائی کی جانب جائیں۔ ایک پل آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں ضرور کہ اگر آپ ایسا کر لیں گی تو آپ کو سب رشتے دوبارہ سے حاصل ہو جائیں گے، وہ گلٹ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ صحیح بھی ہو جائیں گی۔ زرلین اب ان کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، اس بارے میں سوچیے گا ضرور۔ وہ جانے کے لیے مڑی جب اچانک سے یاسمین بیگم کے ذہن میں زاویان کی وہ بات گردش کرنے لگی جب اس نے کہا تھا وہ انہیں ایک صورت میں معاف کرے گا، اگر وہ زرلین سے معافی مانگے گی۔ ایک پل کو ان کا ذہن گردش کرنے لگا، وہ زرلین جا رہی ہے، جب یاسمین بیگم نے آخرکاری سے آواز لگا کر روک لیا۔ زرلین رکو۔ انہوں نے آواز لگائی تو زرلین کے چلتے قدم اسی پل رکے تھے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو یاسمین اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ تم چاہتی ہو نا سب ٹھیک ہو جائے، میں یہ پیشہ چھوڑ دوں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دوں، اپنی زندگی کو بے حیائی کے راستے سے ہٹا کر دین کے راستے پر لاؤں اور تمہیں معاف کر دوں؟ زرلین نے ان کے چہرے پر زوم کیا، شاید کوئی چالاکی کی رمق دیکھنی چاہی، مگر ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، حد سے زیادہ۔ فقط ایک لفظی جواب، جی۔ اگر میں یہ سب کروں تو تمہیں اس کے لیے میرا ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں زاویان، شہزل اور ابدار کو میرے پاس لانا ہوگا۔ میں ان سے معافی مانگوں گی، میں رو رو کر معافی مانگوں گی۔ اگر انہوں نے مجھے معاف کر دیا تو جو میں نے بولا ہے میں وہی کروں گی۔ وہ سیریس تھی۔ زرلین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہے، میں سب کو لاؤں گی، آپ بس اپنی بات پہ قائم رہیے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی، آپ کی بہو مشائم خان اصل میں زرلین شاہ ہی ہے، اس بارے میں سوچیے گا، آپ کو جواب مل جائے گا۔ وہ مسکرائی تھی، انہیں الجھنوں میں الجھا کر وہ اسی لمحے مڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ پیچھے یاسمین بیگم سچ میں اس کی باتوں میں الجھ گئی تھی۔ جو اب ان کے ذہن میں صاف تھا، انہیں شک بھی تھا، جو آج زرلین ان کا شک خود یقین میں بدل گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اپنا موبائل پکڑتی چیک آؤٹ کرنے لگی، جب آج پھر سے شخص کا میسیج دیکھتے اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ نیہا نے جواباً تنگ آ کر ایک آخری میسیج کیا، جب اسی لمحے سائڈ ٹیبل پر پڑا شہزل کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ نیہا نے اس کے موبائل پر نگاہ ڈالی مگر دھیان نہیں دیا، جب اگلے ہی پل وہ ٹھٹکی ہوئی، دوبارہ سے اس کے موبائل پر نظر ڈالنے لگی، مگر اتنی ہی دیر میں اسکرین آف ہو گئی۔ نیہا نے متذبذب کا شکار ہوتے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا موبائل پکڑا اور سائیڈ والے بٹن سے اسکرین کو آن کیا۔ اس نے جیسے ہی اسکرین پر چمکتے میسیج اور اپنی آئی ڈی پر نظر ڈالی تو اس کا منہ ان کو کتنا کھل گیا تھا۔ مطلب یہ آئی ڈی شہزل کی ہے؟ اس نے بڑبڑاتے فوراً سے موبائل پر اپنے نام کا پاسورڈ ڈالا تو موبائل کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ نیہا نے میسیج کو کلک کیا تو پوری اسکرین پر ان کی چیٹ کھل گئی، جسے دیکھتے وہ ایک بار حیرت کے سمندر میں ڈوبی تھی۔ اچھا تو مجھے بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ نیہان نے غصے سے منہ بسوڑتے اس کے موبائل کو بند کیا اور اب اس کا انتظار کرنے لگی، جس کی آج نیہان کے ہاتھوں خیر نہیں تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد شہزل کمرے میں انٹر ہوا، جب نیہان نے پل بھر میں اپنے منہ کو بسوڑتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شہزل نے نوٹس کیا
اس نے اپنا چہرہ عجیب ہی طرح سے الجھایا ہوا تھا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ اچانک ہی وہ تم سے آپ پر آ گئی، جبکہ اس کا آپ پکارنے پر اسے کنکھیوں سے گھورتا اس کے قریب جاتے بیٹھ گیا تھا۔ بولو، تمہاری آواز تو میرے کانوں کو مسرور کرتی ہے۔ مجھے نا محبت ہو رہی ہے۔ کافی سوچ بچار کرنے کے بعد وہ خود کو کمپوز کرتی اپنی انگلیاں مروڑتی بولی تو شاذلی ایک دم اچھل پڑا تھا۔ کیا بول رہی ہو تم نیہان؟ کیا سچ میں محبت ہو گئی ہے؟ میں جانتا تھا تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی جائے گی، وہ پرجوش بولنے لگا، لیکن نیہان چند اگلے ہی لمحے اس کی امید پر تیزاب پھینک دیا۔ تم سے نہیں ہوئی محبت، کسی اور سے ہوئی ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی تھی۔ جو سامنے بیٹھے شاذل کا سارا جوش ایک دم جھاگ بن کر بیٹھا تھا۔ کیا مطلب مجھ سے نہیں ہوئی تو کس سے ہوئی ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ جیسے ناراض ہوا تھا یا پھر نیہان نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی تھی نا، مجھے ایک لڑکا انسٹا پر تنگ کرتا ہے، بار بار اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ نیہان کا رک رک کر بولنے پر شاذل نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ہاں تو اس کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ دیکھو تم ناراض مت ہونا، اب تم جانتے ہو محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس نے بار بار اصرار کیا، اور جب میں نے بار بار اظہار کیا اس کا کیا کہنے اس کے کیا کہنے پر تمہیں محبت ہو گئی، مگر جب میں رو رو کر تمہیں اپنی محبت بتا رہا تھا اس کا کیا؟ وہ ایک دم سے روحان سا ہوا تھا، پھر بولتے بولتے وہ رک گیا۔ اس کا ذہن بلنک کیا تھا، اسے ایک لمحے میں وہ بھول گیا تھا آخر وہ لڑکا وہی تو ہے، پھر اسے دکھ کیسا؟ اچھا تو تمہیں اس بنی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس کے سپاٹ ہو کر پوچھنے پر نیہان نے اسے تندھی سے گھورا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کا نام بنی ہے؟ نیہان نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو شاذل ایک دم ہڑبڑایا تھا۔ وہ بس پتہ ہے نا، بہت لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ تم بتاؤ کیا بولا تمہیں اس نے؟ وہ اب نارمل ہو چکا تھا۔ ہاں لمبی کہانی ہے، چلو میں تمہیں شارٹ میں سنا دیتی ہوں۔ ایک لڑکی ہوتی ہے اینجل، اسے ایک لڑکا بنی بن کر تنگ کرتا ہے، اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں، پھر ایک دن لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جسے بنی بن کر تنگ کر رہا ہے اصل میں وہ اس کا ہی نکما شوہر ہے۔ نیہان نے بات کے آخر میں بیڈ سے کوشن اٹھاتے اپنے ہاتھ میں لیے، جبکہ شاذل اس کا ارادہ بھانپتا اسی لمحے بیڈ سے اٹھتا صوفے کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا نیہان؟ نیہان غصے سے اس کی جانب بڑھی تھی، وہ آگے گیا تھا اور نیہان اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ تمہارا موبائل چیک کیا میں نے، تم مجھے پاگل بنا رہے تھے ہاں؟ نیہان نے کوشن اس کے جانب اچھالا جو سیدھا جاتے اس کی پشت پر لگا۔ نیہان مجھے خود نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری آئی ڈی ہے، وہ تو مجھے اس دن پتہ چلا جب شنایا یہاں آئی تھی۔ وہ بھاگنے کے دوران بولتا چلا جا رہا تھا، مگر اب نیہان نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا کوشن بھی سے کھینچ مارا۔ تو جب پتہ چل ہی گیا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے پاگل بنا رہے تھے نا؟ تم نے سوچا ہوگا ویسے تو بات کرتی نہیں، چلو ایسے ہی تنگ کر لو۔ شاذل بیڈ پر چڑھا تو نیہان بھی اس کے پیچھے بیڈ پر چڑھی تھی، مگر اسپرنگ کے بیڈ پر اچھلتے ہیں وہ دونوں بالکل ناسمجھ بچے لگ رہے تھے۔ وہ تو بس میں تمہیں ویسے ہی تنگ کر رہا تھا۔ نیہان اس کی جانب لب کی، جب ایک جگہ آ جاتے ہی شاذل اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکا اور ہاتھ پیچھے کی جانب کرتا وہ گرنے لگا۔ جب نیہان نے اسے سنبھالنا چاہا مگر شاذل اسی جانب سلپ ہوتا وہ دھڑم سے بیڈ پر گرا۔ دفعتاً وہ اس کی جانب لپکی تھی، جس کی وجہ سے شاذل نیچے اور نیہان شاہ اس کے اوپر گر چکی تھی۔ ویسے تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں پیار ہو گیا ہے مجھ سے، شاذل نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے کہا تو نیہان نے عین وقت زہر خندق لہجے میں اسے گھورا تھا۔ جی نہیں، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھنے لگی جب شاذل نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مذاق بھی ایک حد تک سنجیدہ ہوتا ہے، مطلب جو انسان کے دل میں بات ہوتی ہے وہی مذاق کے صورت میں باہر آتی ہے۔ وہ اس کے نرم نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں رول کرنے لگا۔ اچھا تمہیں بڑا پتہ ہے؟ نیہان نے کوئی احتجاج نہیں کیا اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالے۔ اور کتنا امتحان باقی ہے میرا؟ شاذل اس کے چہرے کے نقوش اور اس کی گہری بلو گرنش آنکھوں میں کھونے لگا۔ نیہان ہلکا سا شرما، اس کے رخسار سرخ ہوئے تھے۔ ختم ہو چکا ہے تمہارا امتحان، نزدیکیاں بڑھاؤ اور میری محبت کو جیت لو۔ وہ جھٹ سے اس کے اوپر سے اٹھی اور ایک سیکنڈ سے پہلے واش روم میں جاتی بند ہو گئی، مگر اس کی آخری بات شاذل کو 7ویں آسمان تک پہنچا گئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا اتنی جلدی اس کا امتحان ختم ہو جائے گا اور وہ نیہان کو مکمل طور پر حاصل کر لے گا۔ ہائے، آج رات تو کچھ اسپیشل کرنا پڑے گا۔ اس نے اٹھ کر ایک انگڑائی لی اور کشن کو اپنے ساتھ لگاتا وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ رات کا وقت تھا، تقریباً سبھی مرد حضرات گھر آ چکے تھے۔ زرلین نے ایک ایک کو حال میں اکٹھے کرتے سمجھایا تھا، پھر جب سب راضی ہو گئے تو وہ لوگ یاسمین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ دھیرے سے دروازہ کھولتی پہلے زرلین اندر داخل ہوئی۔ ان کی ابھی آنکھ لگی تھی جب اندر انٹر ہوتے زاویان نے اپنا گلے کو کھنکارا تھا۔
جس کی وجہ سے اچانک ان کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور انہوں نے آنکھیں کھولتے ان سب کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ زاویان میرے بچے، شہزل میری جان، وہ زیر لب بڑبڑاتی فوراً سے پہلے بیڈ سے اٹھی۔ جب زاویان اور شہزل ایک ساتھ ان کی جانب بڑھے تھے، جبکہ زرلین اور ابدار صاحب دروازے کے تھوڑے آگے کھڑے تھے۔ زاویان، شہزل میرے بچے، وہ بیڈ سے اٹھی اور ان کی جانب بڑھنے لگی۔ زاویان نے محسوس کیا ان کی حالت کافی اجڑی تھی۔ کہاں وہ ہر وقت لش پش رہنے والی، اور اب انہوں نے 2 دن سے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ زاویان، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ شاسمین بیگم نے اپنی باہیں پھیلائی تو زاویان اور شہزل ان کی جانب لپکتے ان کے سینے سے لگے تھے۔ ایک طرف زاویان تھا اور دوسری طرف شہزل۔ میرے بچے، وہ انہیں محسوس کرنے لگی۔ اس دوران ان کی آواز بھیگ گئی تھی، ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اسی وقت ان کے رخساروں کو بھگا گئی تھی۔ البتہ زاویان اور شہزل کی آنکھیں بھی عین وقت پر آنسو بہانے لگی تھی۔ زاویان، شہزل، میرے بچوں، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ میری جان، مجھے معاف کر دو۔ وہ ان کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتی متواتر آنسو بہانے لگی، جبکہ 5 منٹ کے بعد شہزل اور زاویان ان سے دور ہوئے تھے۔ ماما، ان دونوں کے منہ سے زیر لب یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ماما کی جان، میرے بچے، میرا سکون، تم لوگوں کی ماما بری ہے نا؟ میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ اپنی منمانی کروائی تم لوگوں سے۔ مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکتوں پر۔ ان کے آنسو بے اختیار ہو گئے، چہرہ پورا آنسوؤں میں تر ہو گیا، آواز ہچکیوں کی صورت گونجنے لگی۔ ماما، ہم آپ سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ اب کی بار پھر سے وہ دونوں ساتھ میں بولے تو شاسمین نے دوبارہ سے انہیں اپنے گلے سے لگایا تھا۔ میری پوری دنیا میرے بچے ہیں، میں نے بہت تنگ کیا نا تم لوگوں کو، میں وعدہ کرتی ہوں اب میں تم لوگوں کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، بلکہ اب جو تم لوگ بولو گے تو میں بھی وہی کروں گی۔ بس مجھ سے ناراض مت ہونا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرا دل نفرت سے بھر گیا تھا، میں خود غرض ہو گئی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ زاویان اور شہزل سے دور ہوتی ان کے ماتھے پر بوسہ چھوڑتی وہ چلتی زرلین کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زرلین انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے زرلین کے آگے ہاتھ جوڑے تو زرلین نے فوراً سے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا۔ زرلین، میں تمہارے بارے میں غلط تھی، مجھے لگا تھا تم میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں ہو، مگر میں یہ کیسے بھول گئی، تم سے اچھی لڑکی میرے بیٹے کو مل ہی نہیں سکتی تھی۔ میں جان گئی ہوں انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اس کی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، مگر کیا تم مجھے معاف کر کے میری سزا کو کم کر دو گی؟ انہوں نے اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جب زرلین نے اسی لمحے ان کی جانب بڑھتے انہیں اپنے حصار میں لیا اور جلد ہی اس کی بھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ماما، آپ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے، اور آپ معافی مت مانگے، بڑے چھوٹوں سے معافی نہیں مانگا کرتے۔ وہ اس قدر پیار سے بولی تھی کہ ابدار صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بہو بہت سمجھدار ہے، وہ مسکرا کر بولے تو سب کے چہرے پر ایک ساتھ خوشی کے بے تحاشا رنگ رقص کرنے لگے۔ تقریباً 2 دن کے بعد حمائل اور امبر کا نکاح تھا، جس کا سارا ارینجمنٹ سفید حویلی کے حال میں کیا گیا تھا۔ حمائل کی فیملی آ چکی تھی اور سیاہ حویلی والے بھی سفید حویلی میں موجود تھے۔ بڑے بڑے سب ہالز کے صوفے پر برجمال خوش نظر آ رہے تھے۔ صدیوں کے بعد ان سب کی دوریاں مٹ گئی تھی، ہر کسی نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی تھی۔ امبر راضی تو نہیں تھی، مگر زارا بیگم نے اسے اچھے سے سمجھایا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی جو چیز مقدر میں نہ ہو وہ آپ کو دے کر بھی چھین لی جاتی ہے۔ ساری لڑکیاں امبر کے کمرے میں کہکے لگا رہی تھی اور لڑکے حمائل کے کمرے میں موجود اس کے کان میں خسر پھسر کر رہے تھے۔ کچھ ہی وقت میں انہیں باہر لے جایا گیا، ان کا نکاح ہو رہا تھا اور سب لوگ کافی مزے سے فنکشن کو انجوائے کرنے لگے۔ جان، میں سوچ رہا ہوں ہم لوگ دوبارہ سے اپنی شادی کریں دھوم دھام سے، کیا کہتی ہو تم؟ بالاج نے شنایا کے کانوں میں سرگوشی کی تو شنایا نے کندھے موڑتے سے کھا جانے والے نگاہوں سے گھورا تھا۔ شرم کر لے بالاج، اب کیا میں ایسی حالت میں شادی کے فنکشن کرتی پھروں گی؟ اچھی لگوں گی؟ ہاں تو اور کیا، ہمارا بیبی بھی ہم سے پوچھے گا پاپا میں کہا تھا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی۔ اچھا تو پھر کیا بولیں گے آپ؟ شنایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہی کہ ماما کی ڈمی میں؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ شنایا کا باقاعدہ منہ کھل گیا تھا۔ آپ بیبی کو ایسے بولیں گے؟ کتنی بے شرم ہے نا آپ، مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں ورنہ بیبی بھی آپ کی طرح بے شرم ہو جائے گا، شنایا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے کہا جب بالاج چاہ ہلکا سا کہکا لگانے لگا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ شنایا کو لیے صوفے کے قریب آتا بیٹھا جہاں پہلے سے زاویان اور زرلین بیٹھے ہوئے تھے۔ زاویان، مجھے نہیں پتا، مجھے آج یہیں پر رہنا ہے، مجھے گھر نہیں جانا ابھی۔ ان کی بحث کب سے جاری تھی اس بات کو لے کر۔ زرلین، تم گھر چلو گی یار، پھر کبھی میں تمہیں لے آؤں گا، سمجھا کرو نا۔ چھوڑے مجھے، آپ میری بات نہیں مان رہے، میں ناراض ہوں آپ سے۔ زرلین کی یہ بات بالاج نے بخوبی سنی تھی جب وہ ان کے سامنے شنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بیٹھ گیا تھا۔
اوئے کمینے، چھوڑ میری بہن کو۔ بالاچا کا اشارہ اس کے ہاتھ کی جانب تھا جس میں اس نے زرلین کا ہاتھ پھنسایا ہوا تھا۔ ابے سالے، پہلے تو چھوڑ میری بہن کو۔ زاویان نے بھی اس کے ہاتھ کی جانب تنبیہ کرتے مصنوعی سلگ کر کہا تو شنایا اور زرلین ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تیری بہن بیوی ہے میری، سمجھا تو تیری بہن کو کون سا میں نے گود لیا ہے؟ بھول مت، تیری بہن حق حلال کی بیوی ہے میری۔ زاویان سنجیدہ لہجے میں بولتا زرلین پر گرفت تیز کر گیا تھا جب وہ بیچارہ بالاچا کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ لالا میں نے یہاں رہنا ہے آج، لیکن زاویان مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ موقع دیکھتے زرلین نے بھی اس کی شکایت لگا دی تھی۔ اوئے تو میری بہن کی بات نہیں مانے گا؟ تو میری بہن کی بات مانتا ہے؟ جب وہ کہتی ہے اسے گھر جانا ہے تو لے کر آتا ہے؟ مذاق میں ہی وہ ایک دوسرے کو طنز کر رہے تھے۔ میرا تو سسٹم ہی اور ہے، میری بہن آکسیجن ہے، مجھے اس کے بغیر سانس نہیں آتی، اسی لیے نہیں آنے دیتا۔ اچھا تو پھر تیری بہن دھڑکن ہے میری، اس کے بغیر میرا دل دھک دھک نہیں کرتا، اسی لیے میں بھی تیری بہن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج اتنے دن کے بعد وہ اس طرح سے فری ہو کر بات کر رہے تھے جبکہ شنایا اور زرلین انہیں باتوں میں مگن دیکھتی ان کی بغل سے نکلتی یہ جا اور وہ جا ہوئی تھی۔ نکاح کا فنکشن ختم ہو چکا تھا تقریباً 10 کے قریب وقت ہو رہا تھا اور ابھی تک سب لوگ ہال میں ہی موجود تھے۔ سیاہ حویلی والے اور حمائل کی فیملی ابھی تک سفید حویلی میں ہی موجود تھے اور اب وہ سب مل کر ہنی مون کی پلاننگ کر رہے تھے۔ بھائی میں تو کہتا ہوں پیرس چلتے ہیں۔ باتوں کے دوران شاہزلب بولا تھا۔ نہیں، میرے خیال سے آسٹریلیا چلنا چاہیے، اب کی بار حمائل بولا تھا۔ ماما آپ بتائیں نا کہاں کا ہنی مون رکھیں؟ زاویان نے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے فقط شہنے اچکائے تھے۔ تم سب بچوں نے جانا ہے، مل کر ڈیسائیڈ کر لو۔ نہیں ماما، ہم سب مل کر جا رہے ہیں، مطلب سب بڑے بھی آ رہے ہیں۔ بالاج نے ان کے علم میں اضافہ کیا تھا۔ نہیں بچوں، تم لوگ جاؤ، ہم جا کر کیا کریں گے؟ ویسے بھی ہنی مون تو کپلز کا ہوتا ہے نا۔ سارا بیگم نے اپنی رائے دی تھی۔ ماما آپ لوگ بھی کپل ہونا، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا، اور ویسے بھی اگر ہم جائیں گے تو سب مل کر جائیں گے۔ زرلین نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ شنایا بے چین تھی یہ جاننے کے لیے کہ آخر ان کا ٹرپ کہاں جا رہا ہے۔ شنایا آپ گھر رہو گی، سفر بند ہے آپ پر۔ ریحان نے اس کے کان میں دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ میں جاؤں گی ریحان، آخر اتنے دن کے بعد ہم گھومنے جا رہے ہیں، وہ بھی اکٹھے۔ وہ حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی جس پر ریحان مسکرائی تھی۔ سب میری بات سنو، زیادہ دور کا پلان ہم نہیں کر سکتے کیونکہ سب جانتے ہیں شنایا کی طبیعت کو، اس لیے کہیں پاس کا ہی ٹرپ پلان کرتے ہیں۔ بالاج کے یوں کھلے عام بولنے پر شنایا سرخ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مارگلا کی پہاڑیوں تک کا ٹور رکھ لیتے ہیں اور نئے کپل پھر اپنا ہنی مون انجوائے کریں گے۔ زاویان نے فیصلہ کرتے آخر میں زرلین کی جانب دیکھا تو اس نے اپنے چہرے پر ہی ہاتھوں کو گرا لیا تھا، جس کی وجہ سے حال میں بیٹھے تمام لوگوں کے کہکے سفید حویلی میں بے تحاشا بلند ہوئے تھے۔ سفید حویلی کی دیواریں انہیں دیکھ رہی تھی جو ایک ساتھ بیٹھے پرفیکٹ فیملی کی مثال قائم کرنے لگے تھے۔ ختم شد، یہاں پر یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا تو کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کتنا اچھا لگا اور سب سے فیوریٹ کردار آپ کا کون سا تھا، اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ نیکسٹ ناول کون سا ہونا چاہیے، جس کے انسٹرکشنز میں نے آپ کو ناول کے شروع میں دی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔